السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھیوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نعمت اللہ علی بنی اسرائیل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت اللہ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت۔ وَكَانُوا أُمَّةً تمتاز عن الامم المعاصرة۔ کانو میں ہم ضمیر کانو کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے ضمیر بنی اسرائیل کی طرف، اور امتن کانے کی خبر ہے۔ اور وہ ایک ایسی امت تھی جو ممتاز تھی موجودہ امتوں سے، فی کل زمان، ہر زمانے میں، یعنی وہ ایک ایسی امت تھی جو ہر زمانے میں معاصر، ہم عصر اور موجودہ امتوں کے مقابلے میں ممتاز اور نمایاں رہی ہے۔ الامم المعاصرۃ کے معنی موجودہ امت، معاصر کہتے ہیں اسی زمانے کی دوسری امت ہے، یعنی جو امت ہے اسی کے زمانے میں جو دوسری امتیں تھیں اس امت کے مقابلے میں یہ امت ممتاز رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی ہے الامم المعاصرۃ، موصوف صفت ہے، اس کا ترجمہ ہے معاصر امت یا موجودہ امت۔ اور وہ ایک ایسی امت تھی جو ہر زمانے میں معاصر اور موجودہ امتوں کے مقابلے میں سب سے نمایاں اور ممتاز رہی ہے۔ کیوں ممتاز رہی ہے؟ بعقیدۃ التوحید، توحید کی عقیدے کی بنیاد پر۔ اور یہی چیز وذالک، اور یہی چیز سر تفضیلہ، ان کی فضیلت کا راز ہے، علی غیرہم، دوسری امتوں پر۔ وقد قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے سارے جہان پر تم کو فضیلت بخشی۔ ایک سبق مکمل آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، سبق چھوٹا سا ہے۔ نقران للجمیل، نقران للجمیل، نکرہ ینکر، نقرن کے معنی نہ پہچاننا، جمیل خوبصورت، خوبصورت یعنی اچھی چیز کو نہ پہچاننا۔ نقران للجمیل کے معنی احسان، فراموشی، آپ یہ ترجمہ کر لیجئے، احسان فراموشی۔ ولیکن تسربت الیہم، لیکن ان میں سرایت کر چکی تھی، کیا چیز سرایت کر چکی تھی؟ اب وہ فائل آگے ہے، ٹھیک ہے۔ بحکم الاختلاط ومجاورة الشعوب الوثنية المشركة وبطول العهد بتعلیم الانبیاء، یہ متعلقات ہیں، ان کا فائل جو پہلے ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عقائد زائفۃ، عادات جاہلیۃ، یہ تسربت کا فائل ہے۔ دیکھیے فعل کہاں ہے اور فاعل کہاں ہے، یہی کہتے ہیں اس کتاب اور دیگر ادبی کتابیں مقابلے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل، فعل، مفعول، فاعل، متعلقات، فعل میں بہت زیادہ فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ اس میں عبارت کو پہچاننا اور اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے میں آپ کو ایک ایک عبارت کی توضیح کرتا ہوں، پھر آپ کو فاعل، مفعول اور متعلق بھی بتلاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ عقائد زائفۃ وعادات جاہلیۃ، ضعف یضیف، ضیوفن کے معنی کھوٹا ہونا۔ عقائد زائفۃ موصوف صفت، اس کا معنی ہوگا کھوٹے عقائد یعنی جھوٹے عقائد، وعادات جاہلیۃ، اور جاہلی عادات ان میں سرایت کر چکے تھے۔ کیوں؟ بحکم الاختلاط ومجاورۃ الشعوب الوثنیۃ المشرکۃ، الشعوب جو ہے شعب و جمع شعوب، قوم، جماعت، الوثنیہ اور المشرکہ اس کی صفت ہے شعوب کی، ترجمہ ہوگا مشرکانہ، بت پرستی جماعت کے ساتھ میں رہنے کے حکم کی وجہ سے، وبطول العہد بتعالیم الانبیاء، اور انبیاء کے
تعلیم کے زمانے کے لمبے ہونے کی وجہ سے، پھر سے دیکھیے، کھوٹے اور جھوٹے عقائد اور جاہلی عادات ان میں سرایت کر گئے۔ کیوں؟ انبیاء کے تعلیم کے عرصے کے دراز ہونے کی وجہ سے اور مشرکانہ بت پرست قوم کے ساتھ اختلاط اور ساتھ میں رہنے کے حکم کی وجہ سے یہ چیزیں ان میں سرایت کر گئی۔ وقد عبدوا العجل فی مصر، اور وہ لوگ مصر میں بچھڑے کو معبود بنا چکے تھے، اس کی پرستش کر چکے تھے۔ وبالغوا فی تقدیس عزیر وتعظیمہ، اور وہ لوگ عزیر کی تقدیس، اس کی عظمت میں مبالغے کو پہنچ چکے تھے، یعنی انہوں نے عزیر کی تقدیس و تعظیمہ، اور اس کی تعظیم میں، تعظیم مجرور ہے تقدیس پر اسقاط ہونے کی وجہ سے، یعنی فی تعظیمہ، عزیر کی تقدیس اور اس کی تعظیم میں انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ حتی تخطوا بھی حدود البشریہ، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس معاملے میں، یعنی تعظیم و تقدیس کے معاملے میں، حق زمین تعزیز و تعظیم کی طرف، یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں بشری حدود کو تجاوز کر گئے۔ تخطا یا تخطی کے معنی چھلانگ لگانا، یعنی تجاوز کرنا۔ وبلغت بہم الوقاحۃ، اور بے شرمی ان میں غائب درجے کو پہنچ چکی تھی، بے شرمی ان میں غائب درجے کو پہنچ چکی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ الی ان نسبوا بعض اعمال الشرک والوثنیۃ، انہوں نے بعض شرکی اور بت پرستی والے اعمال کو، بعض شرکی اور بت پرستی والے اعمال کو، اور وہ اعمال سحر والکفر، اور جادو اور کفر کے اعمال کو، والافعال الشنیعۃ، اور برے اعمال کو انہوں نے منسوب کیا کہاں؟ الی بعض الانبیاء، بعض انبیاء کی جانب۔ وبلغت بہم الوقاحۃ، پھر سے دیکھیے، اور بے شرمی ان میں غائب درجے کو پہنچ چکے تھی، اس لحاظ سے کہ انہوں نے شرک اور بت پرستی کے بعض اعمال کو منسوب کیا۔ دیکھیں نسب میں ہم ضمیر فاعل ہے اور یہاں مفعول آ گیا، اب متعلق یہاں پہ ہے۔ بعض شرکی اور بت پرستی کے اعمال اور جادو اور کفر والافعال الشنیعۃ، اور برے اعمال کو انہوں نے بعض انبیاء کی طرف منسوب کیا۔ ولم یتقوا اللہ فیہم، اور اس معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرے۔ زہو و دلال، زہو اور دلال ان کے معنی ناز و نخرے۔ اب دیکھیں اس کے ناز و نخرے کیا کیا ہیں۔ وَكَانُوا رَغْمَ كُلِّ ذَلِكَ شَدِيدِ الْإِدْلَالِ بِالنَّسَبِ، اور وہ ان تمام کے باوجود شدید الادلال بالنسب، نسب پر بہت زیادہ فخر کرنے والے تھے۔ شدید الاعتماد علی الامانی والاحلام، اور خوابوں پر بہت زیادہ اعتماد کرنے والے تھے۔ یقولون، وہ لوگ کہتے، نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ ویقولون، اور وہ لوگ کہتے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر دو چند۔ اور وہ کہتے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ایام معدودہ چند گنے چنے دنوں۔ وہ کہتے کہ چند گنے چنے دنوں کے علاوہ ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ لن تمسنا النار، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، الا ایام معدودہ، چند گنے چنے دنوں کے علاوہ۔ سبق مکمل ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلا سبق ہم پڑھیں گے ولادت المسیح تتحدى المحسوس المعروف۔ ٹھیک ہے ساتھیو، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔